بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج السراجی فی المیراث میں ہمارا تیسرا سبق ہے، جس میں ہم علم الفرائض کی وجہ تسمیہ بیان کریں گے کہ بھائی علم الفرائض کو علم الفرائض کیوں کہتے ہیں۔ تو آئیے سبق میں آگے بڑھتے ہیں۔ فرائض جو ہے یہ جمع ہے فریضۃ کی بروزن فعیلۃ، اور یہ فرض سے مشتق ہے، جس کے لغت میں کئی معانی آتے ہیں، جیسے کبھی تقدیر کے معنی میں آتا ہے، اور اس پر ثبوت قرآن مجید کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے حیث ما فرضتم۔ تو یہاں پر فرضتم جو ہے یہ قدرتم کے معنی میں ہے، یعنی جیسے تم پر فرض کیا گیا ہے، یعنی جیسے تمہارے لیے مقدر کیا گیا ہے۔ تو بھائی اب اس معنی کے اعتبار سے علم المیراث کو علم الفرائض اس طور پر کہہ دیا کہ اس کے احکام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کیے ہیں۔ پھر اس کا دوسرا معنی جو ہے وہ ہے کاٹنا، یعنی کبھی فرض جو ہے یہ قطعن یعنی کاٹنے کے معنی میں آتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نصیبا مفروضہ، علیحدہ کیا گیا حصہ۔ تو اب یہاں پر مفروضہ جو ہے یہ مقطوعہ کے معنی میں ہے، یعنی ہر ایک کا حصہ دوسرے کے حصے سے جدا اور ممتاز ہے۔ تو بھائی اس معنی کے اعتبار سے علم المیراث کو علم الفرائض کہا گیا کہ ہر ایک کا حصہ جو ہے وہ دوسرے کے حصے سے الگ اور ممتاز ہے۔ اسی طرح تیسرا جو ہے وجہ تسمیہ وہ یہ ہے کہ بھائی کبھی فرض جو ہے اس چیز کے معنی میں ہوتا ہے جس کو بغیر عوض کے دیا جائے یا بغیر عوض کے حاصل کیا جائے، جیسے اہل عرب کا قول ہے ما اصبت منہ فردا ولا قرضا، یعنی مجھے اس سے کوئی شے نہ بلا عوض حاصل ہوئی اور نہ عوض کے بدلے میں۔ ما اصبت منہ فردا ولا قرضا، یعنی مجھے اس سے کوئی شے نہ بلا عوض حاصل ہوئی اور نہ عوض کے بدلے میں۔ تو بھائی اس معنی کے اعتبار سے علم المیراث کو علم الفرائض کہا گیا کہ اس کے ذریعے سے جو مال کسی وارث کو دیا جاتا ہے وہ بلا معاوضہ دیا جاتا ہے، بغیر کسی معاوضے کے وارث اس کا حقدار بن جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی فرض جو ہے یہ انزال کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذی فرض علیک القرآن۔ تو یہاں پر فرض جو ہے یہ انزلہ کے معنی میں ہے، یعنی بے شک وہ ذات جس نے آپ پر قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ تو بھائی اس معنی کے اعتبار سے علم المیراث کو علم الفرائض کہا گیا، کیونکہ فرائض اور میراث کے جو احکام ہیں وہ اللہ نے آسمان سے اتارے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو اس واسطے سے علم المیراث کو علم الفرائض کہا گیا۔
پھر پانچویں وجہ تسمیہ کہ بھائی فرض جو ہے یہ کبھی تبیین اور وضاحت کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسموں سے حلال ہونے کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ تو اب یہاں پر فرض اللہ اے بین اللہ، کہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو بھائی علم المیراث جو ہے یا علم الفرائض، اس سے متعلقہ تمام احکام کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے۔ پھر چھٹی وجہ تسمیہ وہ یہ ہے کہ کبھی فرض جو ہے یہ احلال کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، کہ نبی پر اس چیز کے بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے جو اللہ نے ان کے لیے حلال کر دی۔ فیما فرض اللہ لہ اے احل اللہ لہ۔ تو علم المیراث کو علم الفرائض اس وجہ سے کہا گیا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے میراث کو وارثین کے لیے حلال فرما دیا ہے۔ تو گویا خلاصہ کلام یہ کہ فرض جو ہے وہ چھ معانی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی تقدیر کے معنی میں، کبھی قطع یعنی کاٹنے کے معنی میں، کبھی بغیر عوض کے حاصل کرنا اور ملنا اس معنی میں، اور کبھی انزال تبیین اور کبھی احلال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو بھائی چونکہ میراث ان تمام معانی کو شامل ہے، کیونکہ اس میں ہر وارث کا الگ الگ حصہ مقرر کردہ ہے اور وارث کو بغیر عوض کے ملتا ہے، اور یہ کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے جس نے ہر وارث کے حصے کو بیان کیا ہے اور پھر ورثاء کے لیے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ تو اس وجہ سے علم المیراث کو علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔